اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا۔ حضرات محترم طلاب کرام، طالبات اکرام، جلسہ سیرت کے عنوان سے یہ درس رکھا گیا ہے اور اس کا عنوان جلسہ سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات چونکہ آنے والے زمانے کے معلم، مدرس، مقرر، واعظ، خطیب، ذاکر اور جو بچیاں بیٹیاں ہماری ہیں وہ ذاکرات، خطیبات، واعظہ، خطیبہ، اس پروسیس میں آگے بڑھنا ہے، یعنی ان مرحلوں میں داخل ہونا ہے۔ خدا کرے کہ آپ اس سے آگے چل کے فقیہ، مجتہد اور مرجعیت کی مسند زرعی پہ جلوہ افروز ہوں، لیکن بہرحال یہ جو راہ گزرے گی آپ کی اس تعلیم کے میدان سے، وہ خطابت کی منزلوں میں گزرے گی، اور خطابت کی منزلوں میں قدم زن ہونے کے لیے دو چیزیں بنیادی طور سے ہونا ضروری ہے۔ ایک آپ کا مطالعہ، کتب بینی، تاریخ، قرآن مجید، تفسیر، ان چیزوں سے واقفیت، اور اس کے بعد ان مطالعے کے بعد آپ کی اپنی فکر، استدلالات، استنتاج، استکشاف، استخراج، عبر بما تشاء، جو آپ چاہیں اس کی تعبیر کریں، لیکن آپ کے کا عقلی گدا جسے کہتے ہیں، جب تک آپ حدیث کو خود نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ سمجھا نہیں سکتے، جب تک آپ آیات کے معنی کو خود نہیں سمجھیں گے اس وقت سمجھا نہیں سکتے۔ ایک لفظ اور ہے، اگر خطیب مصائب آل محمد کو خود محسوس نہیں کر سکتا تو پھر اس میں رلانے کی بھی صلاحیت اور شمتا نہیں پائی جا سکتی، چونکہ ہنسانا آسان کام ہے، سب سے مشکل کام ہے رلانا، اور رلانے کے لیے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، رلانے کے لیے مصائب ڈھانے کی ضرورت نہیں، رلانے کے لیے مصائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب سیریا میں رہا کرتے تھے، مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے، احباب ساتھ تھے، جب کوئی ادھر ادھر کی روایت پڑھی جاتی تھی تو ایک ہی لفظ آتا تھا کہ یہ روایت میڈ ان پاکستان ہے۔ جیسے چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان، تو آپ کہتے ہیں میڈ ان جاپان جو ہے، جو جاپان میں بنائی گئی ہے وہ اچھی چیز ہوگی، اور جو چائنا میں بنائی ہوگی وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے بازار کی زبان میں، مگر اس سے بھی آشنا ہونا چاہیے، چلے تو چاند تلک، نہ چلے تو شام تلک۔ یہ چائنا کی برانڈ اور جو چیزیں ہیں اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے بعد آپ نے مصائب بنانے نہیں، میڈ ان پاکستان روایات پڑھنی نہیں ہے، بلکہ وہ جو حقیقی مطالب ہیں، جو روایات ہیں مصائب کے، وہ آپ نے پڑھنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ خطیب کے لیے مطالب کا انتخاب بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، گرچہ جلسہ ہمارا سیرت جناب سیدہ کا ہے اسی پر آئیں گے، لیکن یہ مقدمات چونکہ ہمیں آگے سیرت کے جلسے کو بیان کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے سامنے چیزیں بیان کریں۔ تو سر درد جو چیزیں خطابت کے لیے ضروری ہیں ان میں آپ کا مطالعہ، اس میں آپ کا اپنا عقلی استدلال، اور اس کے علاوہ آپ کے جو مظاہر ہیں، ظاہری جو صورتحال ہیں، وہ بھی آپ نے اپنے آپ کو چہرے میں، آئینے میں جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے ہم ہیں۔ مظاہر سے بہت زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ماحول کے حساب سے مجلس پڑھی جاتی ہے، ایک مجلس 4 جگہ چل گئی تو ضروری نہیں کہ وہ 5ویں جگہ بھی چل جائے، اس لیے کہ مدارک فہم مختلف ہیں، سماجیات مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، ان کے سمجھنے کا طور طریقہ مختلف ہے۔ کبھی کوئی آدمی ایک بات کو ایک ہی دفعہ میں سمجھ لیتا ہے، کوئی 2 دفعہ میں سمجھتا ہے، کوئی 3 دفعہ میں سمجھتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہم قصیدہ پڑھیں گے، اور کوئی بھی شاعر قصیدہ آ کے سنائے، اگر وہ نیا ہوا، اس کا قصیدہ ہوا تو ہم اسے انعام دیں گے۔
کوئی بھی آتا تھا وہ سناتا تھا تو اس کا ایک غلام تھا بادشاہ، اسے قصیدہ ایک مرتبہ میں یاد ہو جاتا تھا، وزیر کو ایک مرتبہ میں یاد ہو جاتا تھا، پھر غلام کو 2 مرتبہ میں یاد ہوتا تھا، اور خود بادشاہ کو 3 مرتبہ سن کے یاد ہوتا تھا۔ شاعر آیا، اس نے کہا کہ میں نے نیا قصیدہ پڑھا، جیسے اس نے قصیدہ پڑھا، کہا یہ تو ہمارے وزیر کو یاد ہے، اس نے 1 مرتبہ سن کے یاد کر لیا، وزیر نے سنا دیا، کہا وزیر یہ تو اتنا پرانا قصیدہ ہے، ہمارے غلام کو بھی یاد ہے، 2 مرتبہ ہو گیا تھا، ایک بار تو اس نے پڑھا، ایک بار وزیر نے پڑھا، غلام نے بھی سنا دیا، کہا ماں یہ تو اتنا کامن قصیدہ ہے کہ تو ہمیں بھی یاد ہے، انہوں نے خود بھی سنا دی۔ کوئی بھی شاعر وہاں سے انعام پا کے نہ جا سکا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو اس دور میں ایک شیعہ عالم دین تھے، وہ بھی شاعر، انہیں پتا چلا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے، جو شاعر اپنا نیا قصیدہ لے کے جاتا ہے وہ وہاں کچھ ہی لمحوں میں کہنگی کا لباس زیب تن کر لیتا ہے، یعنی پرانا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا میں ایک نیا قصیدہ لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ سنائیے۔ تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا پہلے، اور مصرع پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر یہ پرانا ہے تو اس کا دوسرا مصرع مجھے بتائیے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے کہ غلام نہ وزیر کو دوسرا مصرع معلوم تھا، نہ بادشاہ کو نہ غلام کو۔ انہوں نے کہا آپ کے وزیر سے پوچھ لیجیے۔ انہوں نے کہا وزیر صاحب تمہیں یاد ہے بھائی؟ تو کہ نہیں صاحب یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ غلام سے پوچھا بھائی تمہیں یاد ہے؟ کہ نہیں صاحب یہ تو بالکل نیا قصیدہ ہے، پہلی بار پڑھا جا رہا ہے۔ کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے حافظے پہ زور دے دیں، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو پرانا قصیدہ نہیں ہے، نیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس واقعے میں صرف یہ بتانا تھا کہ مدارک فہم مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگ 1 مرتبہ میں یاد کر لیتے ہیں، کچھ 2 مرتبہ میں، کچھ 3 مرتبہ۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں جو آپ کو پوری مجلسیں آپ کی 1 مرتبہ میں، 2 مرتبہ میں، 3 مرتبہ میں یاد کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک مجلس ایک جگہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ پڑھیے گا، ورنہ بچے کو یاد ہو جائے۔ خیر، تو یہ ان چیزوں کا بہت سے ہمارے بزرگان یہ کہتے تھے کہ ایک مجلس ایک جگہ چل گئی تو ضروری نہیں کہ وہ دوسری جگہ چل جائے۔ چل جانے کا مطلب یہ کہ آپ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اسی طریقے سے سمجھا تھا۔ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر دوں 2 منٹ میں، پھر میں اصل بات کرتا ہوں۔ اب میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گا، کسی علاقے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ جو مرثیہ خان حضرات آئے وہ بڑا اردو ادب سے آشنا ہے اور علمی ماحول ہے، تو میں نے وہاں علمی مجلس شروع کر دی۔ وہ اردو زبان اپنی تمام تر اسالیب سخن کے ساتھ، فصاحت و بلاغت، جزالت الفاظ کے ساتھ وہ میں نے بیان کر دی۔ اب وہ لوگ وہاں جو ہے جمائیاں لے رہے ہیں، اباسیاں لے رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہاں ذرا سا رانگ نمبر لگ گیا۔ خیر گھما کے ہم نے فوراً، وہ واقعہ آیا ہوا تھا واٹس ایپ پر، کبوتران حرم، ہم کبوتران حرم، تو اس پر ہم نے 2-4 نقطے لگائے تھے۔ وہ یہ نہیں بتاؤں گا یہاں کیا نقطے لگائے تھے۔ بہرحال وہ کبوتران حرم والا میں نے جو مجھے یاد آیا، وہ میں نے فوراً اس واقعے کو شروع کیا۔ اس واقعے کو شروع کرنا تھا کہ جو سو رہے تھے وہ اڑ گئے اور باقاعدہ نعرے لگے، اور میں نے بس اس واقعے کوئی گھما پھرا کے پڑھا، پھر ایک دو کوئی معجزہ پڑھا اور سیدھا مساحت میں آ گیا۔ ممبر سے اترا تو ایک صاحب کہنے لگے نمبر دے دیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ آگے مریض پڑھوانی ہے۔ میں نے کہا بس ایک ہی یاد تھی ایسی، اب دوسری یاد نہیں ہے، اور نمبر آپ نہ لیجیے، اور کان پکڑ لیے کہ اب یہاں احتیاط کریں گے آنے کے لیے، کیونکہ جب آپ اردو نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری، یا ہماری بیان نہیں سمجھ رہے تو ہمارا وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کبھی کبھی ایسے علاقے میں بھی آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، تو وہاں کے لیے بھی آپ کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ اب چھوٹا سا واقعہ، اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ خطابت میں عقلی گدے یا کیسے لگائے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ عقلی گدے نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ عقلی اور فکری سرمایہ کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے، دائرے تخیل کو فضائے عشق و محبت میں پرواز کر کے کیسے نتائج عکس کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی زبان بھی شیریں ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم جو ادب شناس لوگ ہوں وہ آپ سے لذت محسوس کرتے رہیں، لذت روحی، لذت بیانی، اور زبان کی جو لذت ہے اس کو محفوظ کرتے رہیں۔ اس کے لیے آپ اردو ادب کی کتابیں ضرور پڑھیں، غزلیات میں نہیں کہوں گا لیکن مراثی ضرور پڑھیں۔ جو مراثی کی کتابیں ہیں، میرنیس اللہ مقاموں کے مراثی، جوش کے مراثی، الفاظ کا ذخیرہ ہے جوش کے مراثی میں، مرزا سلامت علی دبیر اللہ مقام، ان کے مرثیہ پڑھیں۔ مرثیے سے ایک فکر کو کیسے پھیلایا جاتا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ جتنے
جملے باز خطیب ہیں، لفاظی والے خطیب ہیں، الفاظ کے جو خطیب ہیں ان کے یہاں مراسی سے ہی، چونکہ وہ وہاں سے قافیہ اٹھاتے ہیں، ایک 4 مصرے اور 6 مصرے ہوتے ہیں نا مرثیے میں، تو 4 مصرے اس کے بعد بیت، وہ 4 مصروں میں ایک ہی قافیہ ہوتا ہے نا، وہ 4 قافیے اکٹھا اٹھا لیتے ہیں، جب 4 قافیے ایک اٹھا لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بنتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کل کہ مولا کائنات علی الذات کا نام ہے کہ خیبر جس کے ہاتھوں پہ پھول تھا، مرحب و اندر جس کے قدموں کی دھول تھے، جتنے بھی کفار و منافقین تھے وہ ان کے سامنے فضول تھے۔ تو یہ دھول، فضول، پھول، ٹھیک ہے، اور جو حب اہل بیت میں آ جائے وہ مولا پہ قبول تھے۔ یہ قوافی ہیں نا، یہ مصرے سے 4 مصروں سے قبول 4 قافیے لام کے اٹھا لیے گئے اور اٹھانے کے بعد یہ پڑھ لیے گئے۔ لام سے یاد ہے ایک قصیدہ لامیہ ہے، پیغمبر اسلام کی شان میں قصیدہ لامیہ ہے، اسے بھی آپ ضرور دیکھیے گا، انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا قصیدہ لامیہ کے نام سے، اور قصیدہ لامیہ کے بعد جو اس کا ترجمہ ذرا دیکھیے گا، اس میں سیرت پیغمبر کے بہت اچھے اچھے گوشے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ 4 لفظیں اٹھانے والی کرتے ہیں، تو ادبیات سے آپ کا جو ہے وہ گہرا ربط ہونا چاہیے۔ گفتگو ہماری ہے سیرت جناب سید عالمیان پر۔ پہلی سیرت جناب سید عالمیان کی بحیثیت ماں یہ تھی کہ جب یہ مشہور واقعہ ہے، جب حسنین شریفین مسجد میں جاتے تھے، رسول اسلام خطبہ دیتے تھے، تو دونوں بچے آپ کے خطبے میں بیٹھتے تھے، اور جب گھر آتے تھے تو آپ کی والدہ پوچھتی تھی کہ آپ کے بابا نے آج خطبے میں کیا پڑھا، وہ دونوں بچے اسے منتقل کرتے تھے۔ اور مشہور واقعہ ہمارے خطیبوں میں جب ہم مجلس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زبان میں لچک، سنا ہے کہ نہیں واقعہ؟ جیسے میں دہراؤں گا نہیں، جو سنا ہوا اسی پر بنا رکھ کے آگے چلو، تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اب آئیے آپ اس کے تربیتی پہلوؤں پر آئیے، اس واقعے کے تربیتی پہلو کیا ہے؟ رک تو نہیں ہے؟ جناب سیدہ اپنے بچوں سے کیوں پوچھتی تھی، جبکہ جناب سیدہ بھی معصوم ہیں، دونوں بچے بھی معصوم ہیں، جو خطیب ہے وہ بھی معصوم ہے، جو سماج ہے وہ بھی صحابیت کا سماج ہے۔ جس سماج میں یہ مجلسیں، یہ خطابات پیغمبر ہوتے تھے، کہاں ہوتے تھے؟ مسجد النبوی میں۔ مسجد النبوی کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ بیت فاطمہ میں۔ یا بیت فاطمہ کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ تو کتنا فاصلہ تھا گھر سے مسجد کے درمیان کا؟ ایک ہی دروازہ تو تھا۔ پھر جو ماحول تھا وہ کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کی تقریریں، اصحاب کرام جیسا باذوق مجمع، مولائے کائنات جیسا معصوم پدر، ہر طرف نماز با جماعت، لبوں پہ تلاوت قرآن کے نغمے، دلوں میں محبت آل محمد کے چراغ، ٹھیک، ہر طرف آیات ربانی، وحی و الہام کے پہرے، چاروں طرف عصمتی ماحول، ملائکہ کا نزول، گھر میں ملائکہ کا چکی چلانا، نبوتوں کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تو کیا اس ماحول سے پاکیزہ بھی کوئی ماحول ہو سکتا تھا؟ چشم فلک نے اس پاکیزہ ماحول سے پاکیزہ کوئی ماحول نہیں دیکھا ہوگا۔ بھئی جس دور میں پنجتن زندگی بسر کر رہے ہوں، اس دور سے سنہرا موقع یا سنہرا ماحول کہاں ملے گا؟ اتنے پاکیزہ ماحول میں بھی جناب سیدہ نے اپنے دونوں بچوں کو جب بھیجا مسجد، اور مسجد سے واپس آئے تو ان سے کیوں سنا؟ یہ ایاک عانی واسمع یا جار عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ ہم بات آپ سے کر رہے ہیں، مخاطب آپ ہیں، مگر پیغام آپ کو نہیں دے رہے ہیں، پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ جیسے مولا کی وصیتیں ہیں امام حسن اور امام حسین کے لیے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ کونا یہ تسنیہ کہتے گئے نا، دونوں حسن حسین دونوں بیٹوں کو مخاطب کر گیا، کونا للظالم، یہ کونو پہ لے آمرے، اسی سے کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے محامی بنو، حامی بنو، ناصر بنو، مددگار بنو۔ یہ مخاطب ہیں جناب حسنین شریفین، مگر کیا یہ وصیت فقط حسنین شریفین کے لیے یا پوری دنیا کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے،
اسی طرح جناب سیدہ کا عمل، صدیقہ طاہرہ کا عمل، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عمل عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ کیوں سب کے لیے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے بچے اس لائق ہوں کہ وہ مجلس اور خطبے کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا سنا۔ اس طرح بچے میں حفظ کی صلاحیت پیدا ہوگی، ایک بات، انتقال مطالب کا ہنر پیدا ہوگا، جو سن کے آیا ہے اسے اپنے لب و لہجے میں بیان کرے گا، رٹا تو نہیں لگا سکتا پوری تقریر کا، ایک مفہومی لے کر آئے گا نا۔ تو ایک بات کہ حفظ کی صلاحیت پیدا ہوگی، انتقال مطالب کی صلاحیت پیدا ہوگی، دو بات۔ تیسری بات یہ کہ اگر مطالب کے بیان میں کوئی خامی اور کمی ہوگی تو ماں بحیثیت معلم اس کی تکمیل کرے گی کہ نہیں بیٹا آیت ایسے نہیں ایسے پڑھی ہوگی، موسیٰ کا نام نہیں عیسیٰ کا نام لیا ہوگا، ہے نا، سلمان کا نہیں مقداد کا نام لیا ہوگا، ابو ذر کا نام لیا ہوگا، ماں اس کی تصحیح کرے گی۔ تو جو معلومات میں خامی کمی ہوئی ہے، خامی یا کمی، دو تعبیر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کمی یعنی چھوٹ گیا، خامی بئن مانا کہ کوئی اغلاط ہیں، غلط ہیں، سنا ہے اس نے مگر غلط سمجھا ہے، تو اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ تو حفظ، انتقال مطالب، مطالب جو عرض کیے ہیں ماں کی جانب سے اس کی تکمیل، اور ابھی جو ناقص بیان اس کا ہوا ہے ماں کے بیان کے بعد ایک مکمل بیان ہو جائے گا، اس بیان کو محفوظ رکھیں، آگے یہ بیان جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا ہنر پیدا ہو جائے گا۔ ماں چونکہ تربیت کا گہوارہ ہے، اس لیے اگر ماں اپنے بچے سے اس بیان کو سننے لگے اور اس کے بعد ان عقائد کی ترویج کرنے لگے، جو تکمیل کرنے لگے، جو کمیاں اس کو پوری کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ یہ جب کھانا کھاتا ہے تو سونگ لیتا ہے کہ کہیں سڑا تو نہیں ہے، گلا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، مگر افسوس ہوتا ہے اس پر کہ جب یہ خطیب کا انتخاب کرتا ہے، ذاکر کا انتخاب کرتا ہے، واعظ کا انتخاب کرتا ہے، تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں سماج کے لیے ایک مبلغ کا انتخاب کر رہا ہوں، لہذا ایسے ذاکر، واعظ، خطیب کو نہ ممبر پہ بٹھا دے جو عقائد میں سم قاتل کا کام کرے، جو عقائد میں زہر افشانی کا کام کرے، جو عقائد میں غلط بیانی کا سے کام لے، جو عقائد کی منزل میں فتنے پھیلانے لگے جائے، وہ چیزیں پیش کرے آل محمد کی جانب سے جو انہوں نے نہیں پیش کی ہیں، افتراء کی منزل میں چلا جائے۔ بہت سے خطیب ایسے پڑھتے ہیں کہ اگر وہ روزے کی حالت میں پڑھ دیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے۔ توہین آمیز جملے کبھی کبھی آل محمد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کلپ بڑی وائرل ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک ذاکر صاحب نے کیا پڑھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ باغ فدق سے دربار خلافت سے واپس آئے تو چھوٹے شہزادے نے ہاتھ پکڑا، کہا اماں نہ رو، اماں نہ رو، اور پھر آگے بڑھے تو بڑے شہزادے نے کہا کہ جب مانگنا نہیں آتا، سوال کرنا نہیں آتا تو گئی کیوں تھی؟ کیا یہ عصمت کے منافی نہیں ہے؟ عصمت کے منافی ہے کہ نہیں؟ کیا شہزادی سے امام حسن ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ معصومہ عالمیان کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ امام حسن کی توہین نہیں ہے؟ کیا لفظوں کے انتخاب سے عصمت کی توہین لازم نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے لفظوں کی مریادہ اور حدوں اور سرحدوں کو پہچاننا چاہیے۔ جو الفاظ شان آل محمد ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہر وہ لفظ جو آل محمد کی شان کے خلاف ہے یا ان کی شان کو نعوذ باللہ گھٹاتا ہے، آپ کو ادھیکار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ آپ وہ لفظ معصومین کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں یہ کہا ہوتا کہ امام حسن نے یہ کہا ہے کہ سلام جب سوال کرنا نہیں آتا تو کیوں گئی تھی دربار میں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا، اس لیے کہ اسناد المولا معلم یعلم الیہ حرام، یہ قاعدہ بھی ہے
کہ کسی قول کی نسبت مولا سے مراد اگرچہ یہاں مولا سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن اگر مولا کو بشکل عام اگر ہم لیں مولا غدیر کے عنوان سے، تو جس کے ماں مولا، تو مولا چونکہ عمومی معنی میں اگر آپ لیں تو اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور علی بھی مولا ہے۔ تو اس مولویت کی اولویت اور مولویت کے معنی کی بشکل عام معنی کو اگر لے لیا جائے تو اسناد المولا ما لم یعلم الیہ حرام، مولا کی طرف اس بات کی نسبت دینا کہ جو انہوں نے نہیں فرمایا، جو انہوں نے نہیں کہا، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص معصوم کی طرف نہیں پہنچے۔ تو لہذا لفظوں کے انتخاب میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہو۔ تو اب اگر آپ نے کوئی ایسا خطیب بٹھا دیا ہے کہ جو الفاظ کی مریادہ کا خیال نہیں رکھتا، لفظوں کے احتیاط نہیں کرتا اور آل محمد کی توہین کرتا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، بٹھانے والا بھی ہے، بیٹھنے والا بھی ہے، اور سامعین بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سامعین غلط بات پہ داد دے رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، روز محشر سب کا حساب ہوگا۔ الیوم عمل وغدا حساب، آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا دن۔ تو جناب سیدہ نے اپنے بچوں سے کب پوچھا؟ جب وہ آتے تھے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ آپ سناؤ، کیا سنا، کیا پیش کیا گیا مسجد میں۔ تو یہ طے ہو گیا کہ آج کی ماں کے لیے تربیت کا یہ سنہرا اصول ہے کہ جب وہ کسی جلسے میں بچے کو بھیجے تو کم سے کم بچے سے یہ پوچھے کہ خطیب کون تھا، کیا پڑھا، کس آیت سے شروع کیا، کس آیت پہ ختم کیا، موضوع کیا تھا۔ بچہ آ کے جب بتائے گا تو ماں کو بھی پتا چلے گا کہ ہاں بیٹا کل سے جانا، بہت اچھا خطیب۔ اور اگر بچہ آ کے کہے گا کہ نہیں مما ان کا تو کوئی موضوع نہیں تھا، لافی موضوع گفتگو فلسفی ہو رہی تھی، کوئی موضوع نہیں تھا، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی یہ کہہ رہے تھے، کبھی یہ کہہ رہے تھے، ماں کیا کہے گی؟ کل سے مت جانا۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ سڑا گلا کھانے سے تو بچتا ہے، سونگ کے دیکھتا ہے کہ سڑا تو نہیں ہے، گلا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سڑا گلا ہے تو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے۔ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ جسم کو نقصان ہوگا۔ تو جو شے اس کے جسم کو نقصان دیتی ہے، اگر اس کی تحقیق لازمی ہے تو بطریق اولا، بقیاس عنوان اولویت، بطریق اولا روح کی غذا کے لیے جو سامان فراہم کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ زہر آلود تو نہیں ہے، یہ افکار تقصیر سے عبارت تو نہیں ہے، یہ افکار و نظریات و غلو سے عبارت تو نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ ہے جناب سیدہ عالمیان کی سیرت کہ وہ جب اپنے بچوں کو مسجد سے آتا ہوا پاتی ہیں تو ان سے پوچھتی ہیں۔ آ گیا حفظ کی صلاحیت، نقل مطالب کی صلاحیت، تصحیح افکار۔ کون کرے گا تصحیح افکار؟ ماں۔ تو ماں بھی اتنی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، اس لیے شادی کے انتخاب میں چہار پہیا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے شجر تمنا پہ جو ثمر آئے گا اس ثمر کی اصلاح کی صلاحیت بھی اس کے لیے ہے کہ نہیں۔ دیکھیے روایات میں کہیں علماء بیٹھے ہیں، شاید انہوں نے پڑھا ہو، میں نے تو نہیں پڑھا، کہ یہ لکھا ہو کہ خوبصورت بیوی تلاش کرو۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہے، کسی معلوم نہیں لکھا کہ بہترین خوبصورت بیوی تلاش کرو پورے سماج میں، جہاں مل جائے اسی سے کر لو۔ یہ کہا ہے اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب ہو۔ کیا کہا؟ بہترین ماں کا انتخاب ہو۔ اسی لیے اور مولا کائنات کی حدیث کیا پوری تاریخی واقعہ ہے کہ جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کرو، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے خوبصورت خاندان کا انتخاب کرو، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے دولت والے خاندان کا انتخاب کرو، میرے لیے شجاع خاندان کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے بیٹے کے کام آئے۔ تو امام نے انتخاب کا نظریہ بتا دیا۔ بھائی پہلی شادی جو ہوئی اس میں تو انتخاب کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معصوم کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ نے زوجک اللہ نے آپ کی شادی فاطمہ سے کی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے ہمارے اور فریقین کے درمیان میں موجود ہے کہ بہت سے لوگ در زہرا پر مانگنے کے لیے رشتہ آئے تھے، مگر اللہ نے، رسول اللہ نے منع کیا کہ جب تک حکم ربانی نہیں ہوگا میں عقد فاطمہ کے سلسلے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس قسم کی بھی روایات ہیں، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، مجھے اس پر نہیں جانا ہے۔ تو ماں کے انتخاب کے لیے روایت میں ہے کہ آپ ماں کا انتخاب کیجیے۔ اور دیکھیے اس روایت کے پس منظر میں ایک ایقان اور ایک ایمان اور ایک فرمان کے ساتھ ساتھ ایمان اور ایقان کی جھلک بھی ہے۔ جب آپ بیوی کا انتخاب کریں گے
تو ضروری نہیں کہ صاحب اولاد بن جائیں، مگر جب آپ ایک ماں کا انتخاب کریں گے تو کل امرئ ما نوا، جو انسان نیت کرتا ہے اس کی اس نیت کو پروردگار عالم پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی بہترین زوجہ کے انتخاب کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ممکن ہے بہترین زوجہ مل جائے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے بہترین ماں مل جائے یا اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں مل جائے تو اسے اچھی بیوی بھی ملے گی اور اچھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اچھی ماں بھی ملے گی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والی ہمیں اچھی ماں کی ضرورت ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ آپ کے آنے والی نسلیں اگر امام کی سپاہی بنیں گی تو سپاہی بننے کے لیے آپ ہی کے دیا سے تو وہ فوج چاہیے، آپ ہی کی پاکیزہ آغوش سے وہ برکتیں اٹھنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بڑا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہذا ایک ماں کا خود تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، اور وہ لڑکی جو تربیت یافتہ ہو اگر ماں بن جائے تو پھر ماں بننے کے بعد اپنی تربیت کے اثرات اور چھاپ ان پر چھوڑ دیتی ہیں۔ معصوم ہیں دونوں، مگر پھر بھی جب تقریر سن کے آتے ہیں تو ماں سنتی ہیں کہ کوئی غلط فکر تو رائج نہیں ہو رہی ہے، کوئی غلط طریقے سے تو دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، کبھی ذاکر صحیح پڑھتا ہے سمجھنے والا غلط سمجھتا ہے، کبھی ذاکر ہی غلط پڑھتا ہے وہ سمجھنے والے نے کچھ اور سمجھا۔ تو جب ماں کو سنائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا ہم نے یہ سمجھا ہے، تو اس طرح رد و عقد میں مناقشے اور مباحثے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک ماں دیکھیے کہاں سے بچے کو جو ہے وہ تیار کرتی ہے، انتقال مطالب کی صلاحیت، حفظ مطالب کی صلاحیت، افکار کی تصحیح کی صلاحیت، اس کے علاوہ ماحول کا اثر بچے پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جس دور میں معصومہ عالمیان نے یہ بات کہی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کیا تھا، وہ دور میں نے آپ کو بتایا قرآنی دور تھا، آیات کے نغمے تھے، ہے نا، یہ ساری جو لفظیات آپ سمجھ لیجیے گا۔ لیکن اس زمانے میں بھی سیدہ جب اتنا اچھا ماحول تھا کہ قیامت تک اس ماحول سے بہتر کوئی ماحول نہیں ہوا، جہاں پنجتن ایک وقت میں بود و باج کر رہے ہوں، ایک ساتھ جس گھر میں رہ رہے ہیں، مسجد میں پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، یہاں بیت پیغمبر بیت سیدہ میں جو ہے حسنین شریفین ہیں، جناب سیدہ ہیں، مولا متقیان ہیں، کائنات کی افضل ترین شخصیتیں اس وقت خطہ عرب میں مدینے کی سرزمین پر تھی، تو اس سے بہتر عصمتی ماحول کائنات نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پانچ معصوم جس دور میں رہیں اس سے اچھا ماحول، مگر 5 معصوموں کے ادوار میں جب تربیت ایسی کرنی چاہیے تو جہاں ہر طرف معصیت ہی معصیت ہو، گناہ ہی گناہ ہو، عریانیت ہی عریانیت ہو، بغاوت ہی بغاوت ہو، کذب و افترا، جب جس ماحول میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دیواروں پہ نیم عریاں پوسٹر اس کا سواگت کرتے ہیں، آگے بڑھتا ہے تو بے تحاشا گانے بج رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، آگے چلیے تو نیم عریاں لباس میں حسن چھلکتا ہوا جا رہا ہے نا۔ حالات کتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں، ان حسن کے چھلکتے ہوئے جام پر آپ کی نگاہوں میں تقوی کا غلاف بھی آ جائے اور وہ ساری چیزیں آپ سے دور بھی ہو جائے، کتنا مشکل کام ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے روز نئی نئی فکریں، نئے نئے نظریات، روز زہریلی فضائیں چل رہی ہیں، مسموم ہوائیں چل رہی ہیں، افکار و نظریات میں غلو والے الگ اپنا دامن پھیلائے ہیں، تقصیر والے الگ دامن پسارے ہوئے ہیں، جبکہ درمیانی راستہ کیا ہے؟ نہ غلو ہے نہ تقصیر ہے، بلکہ الاحتیاط سبیل النجات، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔ جب اور تفویض دونوں کی معنی آسان زبان میں سنیں تو نہ غلو ہے نہ تقصیر ہے، نہ آپ علی کو اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ علی کو آپ کے جیسا بندہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ علی ہمارے ہی جیسے تھے، یہ تقصیر ہے، عظمت مولا کائنات پر آپ قدغن لگا رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں علی تو عظمتوں میں اللہ ہیں، تو پھر آپ شرکی وادی میں قدم زن ہو گئے ہیں۔ لہٰذا نہ آپ کو علی کو اللہ کہنا ہے، نہ آپ کو بندگی کی سیماؤں میں علی کو محدود کرنا ہے۔ علی علی ہے، بندگی کے صف میں رہے تب بھی علی ہے، الوہیت کے مقابل میں علی نہیں آئیں گے، الوہیت کے نیچے ہی رہیں گے۔ معصوم نے فرمایا ہے قل تم بما شئتم نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں
رب کے دائرے سے نیچے رکھنا، نزلونا نزول ہے، نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں رب کے دائرے سے نیچے رکھنا، وَقُلْتُمْ بِمَا شِئْتُمْ، اور پھر جہاں تک تمہارا دائرے تخیل پرواز کر سکے ہماری فضیلت و منقبت کے لیے کہہ دینا۔ خود مولانا فرمایا وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، نجم اللہ کا کیا ہے؟ کوئی بھی طائر تفکر، لفظ کہوں، کوئی بھی طائر تفکر میری بارگاہ فضیلت کی چوکٹ پہ پہنچ نہیں سکتا۔ کتنا بھی سوچنے چلے جائیے آپ مولا کے بارے میں، جتنا آپ سوچتے چلے جائیں گے وہ سوچ جو آپ کی انتہا کو پہنچے گی شاید وہاں سے بھی علی کی فضیلت کا آغاز نہ ہو، اس کے بعد کے مرحلے ہوں گے جو فضیلتیں مولائے کائنات باش کرتے۔ یہ جو فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں یہ کوئی فضائل ہیں؟ ہمارے لب و لہجے سے بیان کی ہوئی فضیلت، جس کی فضیلت اللہ کرے، جس کی فضیلت رسول کرے، جس کے سونے پر ملائکہ حیرت میں ہو جائیں کہ کھچی ہوئی تلواروں میں عبد خدا سو کیسے رہا ہے، کھچی ہوئی تلواروں میں، چمکتے ہوئے نیزوں میں، لچکتی ہوئی تلواروں میں، کند خنجر میں، سر کو سجدے خالق میں جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی سند یا باپ دے سکتا ہے یا بیٹا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جو تربیت کے اصول ہیں وہ جناب سیدہ نے ایک ماں ہونے کے اعتبار سے جو تربیت جیسے ہونا چاہیے، ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے جو وظیفہ انجام دینا چاہیے، بنت رسول نے رسول کی بیٹی ہو کر وہ عظیم وظیفہ انجام دیا کہ پیغمبر کو خود یہ کہنا پڑا فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کہتے ہیں مرکز کو، محور کو، ہے نا۔ سورہ ہم کا نام کیا ہے؟ ام القرآن، یعنی پورے قرآن کا محور، مرکز، جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ ہم میں۔ عرب جو ہے وہ مکے کو ام القرا کہتے تھے، سارے دیہاتوں کا مرکز، محور۔ اسی طریقے سے ماں، کا لفظ جو استعمال کیا ہے پیغمبر اسلام نے، کہتے ہیں محور، یعنی ساری فضیلتوں کا محور، ساری منقبتوں کا محور، ساری محبتوں کا محور، ساری شفقتوں کا محور، بلکہ لفظ کہوں تطہیر کے دامن میں رکھیے تو ساری طہارتوں کا محور، یحبونا اگر سخاوت کی منزل میں رکھیے تو تمام سخاوتوں کا محور۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر القربہ کا آپ تجزیہ کریں تو قربہ جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور قربہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا قربہ۔ اب الف لام لا کے لوگوں نے استغراق کر کے سارے رشتہ داروں کو گھیرا ہے، البتہ وہ ایک نظریہ ہے کہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دیے کہ میرے قرابت داروں سے، یہ قرابت داروں کی جمع کا ترجمہ قربہ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ بتائیے، قربہ تو واحد کا لفظ ہے نا، تو یہ قرابت داروں ترجمہ کیوں کیا وہاں سے؟ اور بڑے بڑے علماء نے ترجمہ کیا ہمارے یہاں، یہ صرف الف لام کی وجہ سے کہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام قربتوں کو، تمام رشتہ داریوں کو جیسے، ورنہ اگر لفظی بات کریں علماء اہل سنت کی طرح تو القربہ میں لفظ قربہ جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے کبریٰ، جیسے صغریٰ، جیسے وسطیٰ، جیسے عظمیٰ، یہ سارے صیغے کا ہے کہ اس میں تفصیل کے ہیں اور اس میں تفصیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ لہذا قربہ سے مراد جو ہے فقط اور فقط ذات فاطمہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ذات فاطمہ محور ہے تمام محبتوں کا، یعنی اگر کسی نے سیدہ سے محبت کی ہے تو اس کی محبت علی سے بھی ہے، اس کی محبت حسنین سے بھی ہے، اس کی محبت رسول سے بھی ہے، لیکن اگر کسی نے سیدہ سے بغض رکھا ہے تو پھر سیدہ کا بغض سب کا بغض ہے، چاہے مسند نشین پیغمبر ہی کیوں نہ ہو جائے، حلقہ بگوش پیغمبر ہی کیوں نہ ہو جائے، صحابی ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کی عداوت ہے سیدہ سے تو پھر رسول بھی اس کے دشمن ہے اور رسول سے بھی اس کی عداوت ہے۔ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضا، اور یہ صحیح کتابوں کی روایت ہے، یہ صحاح میں بھی موجود ہے یہ روایت، غضب والی بھی اور رضا والی بھی۔ اہل سنت والجماعت کے بہت سے لوگوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں، بالخصوص صحاح میں ان روایات کو جگہ دی گئی ہے۔ لہذا جناب صدیقہ طاہرہ کی سیرت کے حساب سے بہت سے پہلو ہیں، ظاہر کہاں تک بیان کریں، جو ایک مشہور حدیث ہے وہ بھی سن لیں کہ سیرت کیا تھی جناب فاطمہ کی، حبب الی فی دنیاکم ثلاث،
فاطمہ سلام سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ پہلی ہے تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسرا ہے النظر الی وجہ ابی، ایک روایت میں رسول اللہ کا لفظ ہے، ایک روایت میں ابی کا لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابی کا لفظ زیادہ بلیغ ہے کہ میرا اپنے باپ کی طرف نظر، والانفاق فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں خرچ کرنا تمہاری دنیا سے مجھے یہ 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ اب تلاوت قرآن پر آپ آ جائیے، عظمت قرآن بیان کرنا شروع کر دیجئے۔ اس پہ جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس وقت جو قرآن پر حملے ہو رہے ہیں ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ جو لوگ حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں انہیں آنا چاہیے تھا نا۔ سویڈن نے یا دیگر ملکوں نے جب قرآن کو نظر آتش کیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ صدر رئیسی کھڑے ہوئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟ ایوان سلطنت میں کھڑے ہو کے، وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں قرآن ابدی ہے، قرآن کو آتش توہین میں جلایا نہیں جا سکتا، آتش تضحیک میں اس کو رکھا نہیں جا سکتا، اس کے مطالب کو محو نہیں کیا جا سکتا، یہ ابدی پیغام ہے، سرمدی پیغام ہے، دائمی پیغام ہے۔ صحیح رئیسی کے آپ بیان سنیے کہ تو بڑے کتنا مشکل ہے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے عظمت قرآن پہ تقریر۔ اگر میسم کے قدموں کی خاک اٹھا کے سرما نہ لگایا ہوتا تو معرفت کے دروازے نہ کھلے ہوتے کہ کوئی وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے قرآن کو ہاتھ میں لیتا۔ حسبنا کتاب اللہ والا تو کوئی کھڑا ہوا نہیں، کھڑے ہوئے تو میسم کے قدموں کی خاک آنکھوں سے ملنے والے لوگ کھڑے ہوئے تو وہ لوگ کھڑے ہوئے جو آل محمد کے در سے وابستہ، بلکہ قرآن وہی سنائیں گے جن کے دادا نے 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں سنائی تھی۔ وہ کیا سنائیں گے جنہیں بڑھاپے تک سورہ بقرہ یاد نہ ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ نکات آپ بنا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے میں نے کہا بہرحال حبب الیہ فی دنیا کو، مجھے تمہاری دنیا سے جو چیزیں محبوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پر آپ پورا انشاءاللہ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ النظر الی وجہ ابی، ہو گیا ٹائم نا جی؟ النظر، بس ختم کیا۔ النظر الی وجہ ابی، اپنے بابا کی چہرے پر نظر کرنا۔ روایت میں جہاں رسول اللہ کا لفظ ہے وہاں مختص ہے، لیکن جہاں لفظ وجہ ابی ہے، میں نے بابا کے لیے، اس میں پھر یہ عمومیت رکھتی ہے اس معنی میں کہ ہر بیٹی کے لیے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور ویسے بھی ہے نا نظر الی ابی عبادہ، جو جہاں نظر عبادت قرار دیا گیا ہے، صرف نظر کرنا جہاں عبادت ہے، وہ کون کون سی؟ میں خانہ کعبہ کو خالی دیکھنا عبادت، قرآن کو خالی دیکھنا عبادت، باپ اور ماں کو خالی دیکھنا عبادت، اور النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو۔ اب اس کو سب کو علامہ طالب جوہری صاحب نے جمع کیا تھا، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں مولا علی کے چہرے میں۔ آپ عالم نہیں ہیں، عالم دورہ ہیں۔ اعلمکم علی، اکبر کی حدیث ہے، وہ بھی اس میں تفصیل کے چاہیے گا، اعلمکم علی، اقضاکم علی، اعدلکم علی، اشجعکم علی، ازہدکم علی، سب سے زیادہ شجاع، بہادر، قاضی، فیصلہ کرنے والا، ساری فضیلتوں میں اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ مولا کہنا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اعلمکم علی، تو علی عالم ہے، پھر انا و علی ابوا حاضر الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جب ظاہری وسیلے کو دیکھنا ثواب، باپ کو دیکھنا ثواب ہے، ظاہری وسیلہ ہے نا دنیا میں لانے کا، تو جو حقیقی پیدر ہے اللہ رسول اور رسول خدا اور مولا کہنا، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی بات ہے۔ تو یہاں سے آپ نظر سے باپ اور باپ سے وہ تمام چیزیں جو نظروں والی ہیں اس کو آپ وسعت دے کے میرے سے یاد کر سکتے ہیں۔ آخر الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں انفاق کے اوپر بہت سی حدیث ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تمہاری اس نیکی کو قبول ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جب تم انفاق فی سبیل اللہ کرو تو وہ کہ جو مما تحبون، جو تم چاہتے ہو وہ چیزیں راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو یہ 3 چیزیں جناب سیدہ کو پسند تھی، تو گویا یہ تینوں چیزیں سنت اور سیرت ہیں جناب سیدہ کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جناب سیدہ کی سیرت کیا ہے؟ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کرنا۔ شب قدر میں یہ روایت کہتی ہے، شب قدر میں جب آتی تھی تو جناب سیدہ اپنے بچوں کو کم کھانا کھلاتی تھی اور دن میں سلا دیتی تھی تاکہ یہ رات میں جاگ سکے۔ تو یہ رات میں جاگنے کی جو تربیت دی جا رہی ہے کہ انہیں بچوں کو رات میں کم کھانا دیجیے، زیادہ کھانا دیں گے تو کھا کے
سو جائیں گے اور دن میں سلا دیجیے تاکہ نیند پوری رہے گی تو رات میں جاگنے میں آسانی رہے گی. یہ سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اگر بچوں کو شب بیداری کروانا ہے تو دن سے ہی شب بیداری کی تیاری بھی تو ہوتی ہے، وہ تیاری آپ کو کرانی ہے. اگر تقریر سن کے آ رہا ہے تو اس کی تربیت کرنی ہے. اگر اس کے علاوہ اور جو ہے حب دنیا میں کیا پسند، آپ کی دنیا سے کیا محبوب ہے جہاں سیرت کو تلاوت قرآن، تو سیرت جہاں فاطمہ کیا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. باپ کے چہرے پہ نظر کرنا ہے، رشتوں کی آبرو بتائی، لیکن تلاوت قرآن اللہ سے رابطہ، باپ کے چہرے کے پر نظر کرنا اپنے عزیزوں کی طرف سے ہے نا، خون کے رشتے کی بالیدگی، اور انفاق فی سبیل اللہ میں تمام عیال اللہ کا خیال رکھنا. تو ایک حدیث میں جناب سیدہ نے عبد و معبود کے رشتے کو بنایا، اقربا کی کیفیت کو بتایا، اور عیال اللہ کے ساتھ انفاق کرنے کو اپنے لیے محبوب ترین مشغلہ بتایا. ایک حدیث میں جناب سیدہ نے اپنی سیرت کی وجہ سے عبد اور معبود کے رشتے کو جوڑا، رشتہ داروں اعزاء اور صلہ رحم کے رشتے کو جوڑا، اور تیسری صورت میں اسی رشتے سے آگے بڑھ کے دنیا کے تمام جو عیال اللہ ہیں ان کو بھی آپ نے جوڑ لیا. آئیں دعا کریں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہمیں سیرت جناب سید عالمیان پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے لب و لہجے کو اس قابل بنا دے کہ ہمارا بیان بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول ہو سکے. ہمیں علم دولت سے مالا مال فرما، جہالت کی تاریخوں سے ہمیں نکال دے. کریم پروردگار عظیم عالم کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا، اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار آوان مقرر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جلدی جلدی وضو کر